اچھا ناظرین، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑی خبریں اب باہر سے ہی آئیں گی، روزانہ ہی عرض کرتا ہوں، اور اب بار بار اس بات پہ بھی زور دیتا ہوں کہ لوگوں کی نظریں امریکہ پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن اصل خبریں برطانیہ سے آئیں گی۔ اب برطانیہ سے بڑی خبر آئی ہے کہ جہاں 15 جنوری کو برطانوی پارلیمنٹ میں ڈی چوکس آنے اور پاکستان میں ملٹری کورٹس پر بریفنگ دی جائے گی۔ اس بریفنگ کا اہتمام جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ میں فرنٹ آف ڈیموکریٹک پاکستان سے وابستہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی کوششوں سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے پہلے ہی واشنگٹن سے ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی اوورسیز کے رہنما سجاد برقی صاحب نے خبر دی ہے کہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں گولی چلانے کے معاملے پر امریکی کانگریس میں 22 جنوری کو بریفنگ دی جائے گی، یعنی ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے 2 روز بعد ہی امریکی کانگریس کے سامنے سانحہ ڈی چوک مسئلہ نمبر 1 بن کے کھڑا ہوگا۔ 22 جنوری دن 2:30 بجے امریکی نمائندگان میں ہونے والی یہ بریفنگ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور امکان ہے کہ جس روز کانگریس میں یہ بریفنگ ہوگی اسی دن کیپٹل ہل میں امریکی کانگریس کے باہر پاکستانی بھی بہت بڑی تعداد میں جمع ہوں گے اور سانحہ ڈی چوک پر احتجاج کریں گے۔ کانگریس کے باہر وہ بڑے بڑے ٹرک کھڑے کریں گے جن پہ اسکرینیں نصب ہوں گی، اور ان اسکرینز پر ڈی چوک میں مرنے والوں اور گولیوں سے زخمی ہونے والوں کی فوٹیجز چلائی جائے گی۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ امریکی کانگریس کی کارروائی براہ راست دکھائی جاتی ہے، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ڈی چوک میں گولی چلنے کے معاملے پہ امریکی ارکان کانگریس کا کیا رد عمل ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں ناظرین کہ اسی امریکی ایوان نمائندگان کے 368 ارکان نے 3 ماہ پہلے پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور عمران خان کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھنے کے معاملے پہ باقاعدہ قرارداد منظور کی تھی۔ اس بارے میں ایک اور خبر بھی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اسلام آباد میں بہت زیادہ پریشانی کی لہر دوڑ چکی ہے، جس کا اظہار کچھ اقدامات سے ہوتا ہے۔ جنگ میں ایک صحافی فخر دورانی کی ایک سٹوری شائع ہوئی ہے بڑی عجیب و غریب، جس میں سائفر کے متن پہ بات کی گئی ہے۔ اس خبر میں پتہ نہیں اس خبر کا سورس کیا ہے، لیکن جس اہتمام کے ساتھ خبر شائع کی گئی ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ سائفر کے 11 نکات تھے، جن میں سے 9 کا تعلق جو ہے وہ عدم اعتماد سے تھا ہی نہیں۔ یعنی اس سٹوری میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے میں امریکہ یا ڈونلڈ لو کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب اس سٹوری کو پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے ان آفیشلی سائفر کا متن جاری کر دیا گیا ہو۔ اسی سٹوری کے تناظر میں ایک اور ناظرین خبر بھی سن لیں، وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے سینئر ساتھی معروف صحافی محمد مالک صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کی الوداعی ملاقاتیں کرنے والے ایک امریکی سفارتکار سے بات ہوئی ہے۔ اب مالک صاحب نے نام تو نہیں لیا، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ سفارتکار جو ہیں وہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ہے، جو ان دونوں الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ مالک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، سفارتکار سے پوچھا کہ کیا رچرڈ گرنیل کے بیانات کو سنجیدہ لیا جانا چاہیے، جس پر انہوں نے کہا کہ صرف سنجیدہ نہیں، بہت سنجیدہ لیا جانا چاہیے۔ اب امریکی سفیر نے کہا کہ رچرڈ گرنیل بہت صاف گو اور سیدھی بات کرنے والا بندہ ہے، اسے کسی صورت بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے رچرڈ گرنیل کا صرف ایک بیان ناظرین ذہن میں رکھیں۔ رچرڈ گرنیل نے کہا تھا پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے امریکی سفارت خانے کے کردار پر انکوائری کی جائے، مطالبہ کیا تھا۔ اب سائفر کے حوالے سے آج چھپنے والی خبروں کو اسی انکوائری سے ذرا ملا کر آپ دیکھ لیں۔ اچھا ناظرین، آخر میں 2 چھوٹی چھوٹی خبریں اور سن لیں۔ ایک اور ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان اپنی ذاتی محفلوں میں بتا رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اگلے جج ہوں گے۔ ناظرین، یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ پہلے بھی آ چکی ہے کہ 5 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، کم و بیش تقریباً حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ ان میں 1-2 وکیل رہنما، بہت معروف وکیل رہنما جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ذرائع کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل عثمان منصور صاحب بتاتے ہیں کہ نجی محفلوں میں بتاتے ہیں کہ انہیں 2-3 آپشنز دیے گئے ہیں کہ یا تو وہ سپریم کورٹ کے جج بن جائیں یا پھر سینیٹر بن جائیں۔
اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے نگران سیٹ اپ میں جو کافی قریب نظر آ رہا ہے اس میں عثمان منصور عوان کو نگران وزیر اعظم بھی بنائے جانے کا امکان ہے۔ اور ناظرین آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں نئے انڈکٹ ہونے والے ججز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، شاید وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو فل کورٹ والا معاملہ ہے اس کے پیش نظر اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہ جو نئے ججز انڈکٹ کیے جائیں گے ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ اعلیٰ ترین شخصیت جو ہے وہ کر رہی ہے، اور ایک ایک انٹرویو جو ہے وہ 3-3 4-4 گھنٹوں پر محیط ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، سینٹ قائمہ کمیٹی نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں کتوں، گدوں اور مینڈکوں کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، عوام کو ناقص چاول کھلائے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ جتنا دودھ بیچا جاتا ہے اتنا تو پیدا بھی نہیں ہوتا، کم و بیش 78% دودھ جو ہے وہ دودھ نہیں ہوتا، سفید کیمیکل ہوتا ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے۔ اچھا جی، احسن اقبال صاحب نے فرمایا ہے، بلکہ فرمان جاری کیا ہے کہ نوجوان نسل کو بالآخر یقین کرنا ہی پڑے گا کہ قوم کی تقدیر جو ہے وہ صرف اور صرف موجودہ حکومت ہی بدل سکتی ہے، فسادی ٹولہ نہیں۔ مجھے یہ بار بار جب وہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں نون لیگ کے وزراء جو ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو، نوجوان نسل کو کسی بات کا بھی یقین دلانے کے لیے اس طرح قسمیں کیوں کھانی پڑتی ہیں، اس طرح منتیں ترلے کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ نوجوان نسل آپ کی بات ماننا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ ہاتھ جوڑ جوڑ کر نوجوان نسل کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اس طرح پاپڑ کیوں بیلتے پھرتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ آپ کو اتنا اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا، یا نوجوان نسل پر اتنا زیادہ آپ کو نوجوان نسل کی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو ساری واردات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ناظرین، سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے آئینی بینچ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف کیس سننے کے لیے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنانے کا حکم دیا جائے، جوڈیشل کمیشن یہ آرڈر جاری کرے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہیں اسد منظور بٹ صاحب، وہ اپنی ہٹ کے پکے ہیں، اگر وہ سٹینڈ لے گئے تو پھر یہی جو کیس ہے یہی آگے چل کے حکومت کے لیے بہت مصائب اور مشکلات کھڑی کر دے گا اگر بٹ صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے رہے تو۔ یہ کیس جو ہے یہ 26ویں ترمیم کے مرکزی کیس کے ساتھ ہی سنا جائے گا، لیکن اس کیس سے اس کیس کا وزن جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا، بلکہ اس درخواست کا فیصلہ پہلے کیا جائے گا۔ اگر آئینی بینچ کو اکثریت نے یہ فیصلہ دے دیا آئینی میں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے فیصلے کے لیے فل کورٹ تشکیل دے، تو اس کے بعد معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کے تمام ججز کے پاس آ جائے گا، جو اس ترمیم کے مستقبل کے لیے لامحالہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔